ہماری ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں محفل میں یا نارمل ٹیلی فون پہ بھی، ویسے بھی زندگی، عام زندگی میں چلتے پھرتے ہر جگہ ہزاروں لوگ، ہزاروں باتیں، ہزاروں قصے، کہانیاں ہوتی ہیں، تو ان میں ہم لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم کون سی بات کہاں اور کیسے کر رہے ہیں۔ بس ہم ملتے ہیں آپس میں، ٹیلی فونک رابطے ہوتے ہیں، ویڈیو کالز ہوتی ہیں، ویسے بھی ٹیلی فون پہ بھی، لینڈ لائن پہ بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ہم بسم اللہ کر کے شروع ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیا کیا کہہ گئے، ادھر کی ادھر کی، گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام سے گزر جاتا ہے۔ اور عموماً جو ہے وہ لیڈیز میں زیادہ اس کا سننے میں بھی آتا ہے اور ہوتا بھی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ مرد حضرات بھی کافی جب بیٹھتے ہیں تو ان کی اپنی گپ شپ ہوتی ہے، مختلف قسم کی ان کی باتیں ہوتی ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا، یا ہم نے کبھی غور کیا ان باتوں پہ؟ اگر ہم بیٹھ کے اور ان باتوں پہ غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنی جگہ کتنی زیادہ عجیب و غریب سی باتیں کر جاتے ہیں، جس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا مطلب برائی میں نہیں ہوتا قطعی طور پہ، لیکن وہ ہمارے ایک نارمل گفتگو میں کا روٹین بن جاتے ہیں، ایک طرح سے سمجھیے۔ مثلا یہ کہ ہمیں بعض جگہ ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا، یقیناً میری بات پہ آپ سن رہے ہیں تو آپ سن کے اس میں میری خامیاں، غلطیاں نکالیں گے یا اچھائیاں نکالیں گے۔ میں آپ کی بات سنوں گی تو اس میں مجھے کچھ نظر آئے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توجہ ہی ہم نہیں دیتے اور ہم سنتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو کا سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے، جو کہ میں نے اپنے اوپر کام کیا۔ میں جب کسی پہ ہم ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں کسی کی طرف، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری 3 انگلیاں ہماری طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم میں کتنی خامیاں ہیں یا ہم میں کیا ہے، فطرت ہے یا آپ کی عادت ہے، آپ اسے جو بھی کہہ لیں، وہ بدلی جا سکتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں اب اپنے بہت ساری جگہوں پہ میں اپنے اوپر کام کرتی ہوں۔ اپنے اوپر کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے کچھ وہ کر رہی ہوں، مطلب کام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ورک ود می ان مائی ہیبٹس، میرے اندر جو خامیاں ہیں اور میرے اندر جو خرابیاں ہیں، میں ان کو ڈھونڈوں، تلاش کروں۔ ہم تو عام سے انسان ہیں، ہم بہت ہی عام سے انسان ہیں، عام لوگوں سے ملتے ہیں، اچھی بری باتیں ہوتی ہیں، اس میں ہم کیا کچھ غلط کہہ جاتے ہیں۔ میں نے جو اپنا سب سے زیادہ غور کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں بات اگر جیسے ٹیلی فون پہ کوئی کر رہا ہے یا نارمل بھی کر رہا ہے تو بیچ میں بول دینا، مطلب بات چل رہی ہے اور میں بھی ساتھ ساتھ بول رہی ہوں۔ اب سمجھ میں کیا آتا تھا، جب تھوڑی سی سمجھ عقل آئی تو سمجھ یہ آئی بات کہ اس سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ میں جو بندہ جس کو میں نے فون کیا ہے یا میں اس سے بات کر رہی ہوں، وہ بھی بول رہا ہے اور میں بھی ساتھ میں بول رہی ہوں۔ آپ نے محفل میں بھی دیکھا ہوگا کہ 8-10 لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب سا مچھلی بازار سا بعض دفعہ تو فیل ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جس کو کہ عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دینا۔ ایک مچھلی بازار سا لگتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ اب اس کے میننگز جو ہم لوگ بچپن میں بھی کھیلتے تھے، اکثر وہ والا کھیل جو ایک سے ہم ایک بات کان میں کہتے تھے اور 10 ہمارے گروپ میں سرکل میں جو ہمارے کلاس فیلوز ہوتی تھی، وہ ہم ایک دوسرے سے کان میں کہتے کہتے وہ بات کہاں سے جب پہنچتی ہے، جو کی جاتی ہے کہ میں نے مثلاً آپ سے کہا آپ کا نام کیا ہے، وہ اس دوسرے نے کچھ اور سنا، وہ کچھ پہنچتے پہنچتے وہ عجیب انداز کا وہ جب 10ویں بندے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بالکل چینج ہوئی ہوئی ہوتی ہے وہ بات۔ اسی طرح سے جب ہم اگر محفل میں بیٹھتے ہیں یا اگر
عام بھی 2 لوگ یا 4 لوگ گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے غور کریں تو آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ہم کسی کی سن نہیں رہے ہوتے، بیسکلی بس بولتے ہیں اور بولتے ہیں اور بولتے ہیں. اور اگر ان میں سے بیچارے 2-4 معصوم سے اچھے سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کی سننے کی عادت بھی ہوتی ہے تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا بولوں، کسی کی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کس کا کیا بولوں. تو بس اس پہ آخر میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کے بچے کیسے ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، گھر میں سب خیریت ہے. بس یہاں پہ آ کے تان ٹوٹتی اور ختم ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتی ہیں، ٹیلی فون ختم کر دیتے ہیں بات کر کے. میں نے غور کیا کہ میں جب بیچ میں کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے، میری اپنی فرینڈ ہے، وہ بات اگر کر رہی ہیں تو وہ ابھی کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ میں اس کے بیچ میں اپنی کوئی بات یاد آ گئی میں بول دی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں توجہ سے نہیں سنتی، میں اس کو پوری توجہ سے سنتی ہوں، لیکن وہ میں اس کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں پاتی. میں اپنی ذاتی بات کر رہی ہوں کہ میں پوری توجہ سے ہر ایک کی بات سنتی ہوں، لیکن جب میں نے یہی بات اپنے اوپر لے کے اور بات کو بیچ میں بولنا کم کیا اور دوسرے کی بات سننا شروع کی تو ایک بات بہت ہی کلیئر مجھے ہوئی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت دیر کی میں نے اس کو سمجھنے میں. آج پہلے سمجھ لیتی تو میں اپنے بہت سارے دن ضائع نہیں کرتی جو میں نے کچھ ٹینشن میں گزارے، کچھ ایسے. مجھے جو کلیریفیکیشن ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ آپ کا سامنے والا جو ہے XYZ وہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہ رہا، اس کو آپ کی بات سے بیسکلی دلچسپی نہیں ہے، اس کو اپنی بات سنانی ہے، اور اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ مجھے اپنی بات سنانی ہے، مجھے اپنے کام کی باتیں سنانی ہیں، مجھے اپنے بزنس کی باتیں سنانی ہیں، مجھے اپنے بچوں کی باتیں سنانی ہیں، مجھے اپنے داماد کی، اپنے پوتا پوتیوں کی، اپنے نواسہ نواسیوں کی، اینی بڈی، مطلب جو اس کی کرنٹ فیملی ہے وہ اس کی باتیں بتانا چاہ رہا ہے آپ کو، اور اس کو آپ کے کسی بھی فیملی ممبر سے نہ ذاتی طور پہ آپ سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے. یہ میرے اوپر جب حقیقتیں روشن ہوئی تو میں ایک دم چونک گئی. میں کس دنیا میں رہ رہی تھی؟ میں تو بہت ہی کوئی سراب والی دنیا میں تھی. میں تو ہر ایک سے بے تحاشا ٹوٹ کے محبت کرتی ہوں، اور اصول میرا تو یہی ہے کہ محبت کرو تو سچے دل سے کرو، دوست بناؤ تو اس کو مرتے دم تک نبھاؤ. جب آپ نے کہا ہے کہ آپ کا اچھا ساتھی ہے، آپ کا اچھا دوست ہے، تو پھر وہ دوست ہے. اس لیے اس کو آپ کو سننا بھی ہے، اس کے دکھ درد بھی بانٹنے ہیں، اس کے ہر غمی اور خوشی میں بھی شریک ہونا ہے، اور اس کی ہر بات پہ اس کا ساتھ دینا ہے، ہر جگہ اس کے لیے کھڑے رہنا ہے. لیکن جب میرے اوپر یہ ساری حقیقتیں جب میں نے سننا شروع کیا اور بیچ میں بولنا کم کیا تو کیونکہ میں سنتی زیادہ تھی اور بولتی کم تھی. میں اپنی فیملی کے متعلق کبھی بھی بات کرنا زیادہ پسند ہی نہیں کرتی، میں دوسروں کی سننا پسند کرتی ہوں، اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مطلب مجھے بہت پسند ہے کہ میں دوسروں کے دکھ درد بانٹوں، ان کے کسی کام آؤں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کی کوئی پرابلم ہو تو ہر طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کروں، وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے میرا اپنا سرکل ہو دوستوں کا، یا میرے کزنس کا، یا میرے بھانجا بھانجی بھتیجا بھتیجیوں کا، یا میرے بہن بھائیوں کا، کوئی بھی، یا میرے محلے میں کوئی ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی ہو. میرے نیبر جو ہیں وہ ظاہر ہے دونوں طرف مسلمان نہیں ہیں، تو میرا ہر پل اس میں گزرتا ہے کہ میں کسی کے کام آ سکوں، اور میں اپنے کام کسی کو نہیں بتاتی کبھی بھی. پوری کوشش ہوتی ہے، اللہ نہ ڈالے مشکل، لیکن پوری کوشش ہوتی ہے. میرے اوپر جب یہ حقیقت کھلی تو میں بہت چونکی، اور یہ عرصہ دراز سے ہو رہا ہے الحمدللہ. میں نے اپنے اوپر 2-3 سال سے میں اپنے اوپر کام کر رہی ہوں. میں حیران رہ گئی کہ یا اللہ، میرے سننے والے کون ہیں؟ میرے ہسبینڈ
اور میرے بچے. انہوں نے مجھے سنا بھی, مجھے غور سے ایک بات کو سن کے اس پہ تبصرہ بھی کیا, اس میں نیگیٹو پوائنٹ بھی مجھے بتائے کہ نہیں مما آپ دس از رانگ وے اینڈ دس از رائٹ وے. میرے ہسبینڈ نے بھی میری رہنمائی کی اور انہوں نے بھی ہماری باتیں مانی. تو سمجھ میں جب آیا تو دنیا ہی کچھ اور ہے. اب میں حیران پریشان ہوں کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اور لیکن ہم غور ہی نہیں کرتے. تو اگر ہم تھوڑا سا اپنے اوپر کام شروع کر دیں, جس کو کہ ہم ہوم ورک تو نہیں کہیں گے بلکہ پرسنالٹی ورک کہیں گے, ہم اگر اپنے اوپر تھوڑا سا توجہ دیں, ہم میک اپ پہ توجہ دیتے ہیں, کپڑوں پہ دیتے ہیں, اپنے جوتوں پہ دیتے ہیں, اپنی گاڑی پہ دیتے ہیں, ہر چیز پہ دیتے ہیں. کاش ہم اپنی پرسنالٹی, جو ہماری اپنی پرسنالٹی ہے, اس میں سے ہم خامیاں ڈھونڈیں, اور چھوٹی چھوٹی سی, زیادہ نہیں ہوں گی ظاہر ہے, ان میں ڈھونڈیں کہ کیا ہم بہت غیبتیں کرنے لگے ہیں یا ہم کیا کر رہے ہیں. اس سے ہمارے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ خود بخود حل ہوتے جائیں گے. یہ موضوع بہت ابھی میرا ختم نہیں ہوا ہے, اس پہ میں اور بھی باتیں کروں گی انشاءاللہ تعالی, لیکن آڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے, اس لیے بس اللہ تعالی ہم لوگوں کو اچھا رکھے اور ہم خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملیں, جب بھی ملیں خوشی خوشی سے ملیں.